तेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। آج انشاءاللہ العزیز آپ قرآن کریم کے 30ویں پارے کے آدھے حصے کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ 30ویں پارے کا آغاز جس سورت مبارکہ سے ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ النبا۔ مکی سورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں اس میں۔ سورت کا آغاز عقائد میں سے عقیدہ قیامت، عقیدہ آخرت سے ہوا ہے، اور قیامت کے متعلق وہ لوگ جو سوال کرتے تھے نا منکرین کہ قیامت کب آئے گی، اور کچھ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، کچھ کہتے تھے قیامت اگر آئے گی تو کب آئے گی، قیامت کے آنے کی نوعیت کیا ہوگی، تو یہ طرح طرح کے سوالات اور آپس میں ان کی مختلف قسم کی رائیں مختلف تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر اس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، یہ وہ ہے جس میں یہ کیا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ اب بڑی خبر جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں وہ بڑی خبر کیا ہے؟ وہ بڑی خبر ہے قرآن کریم، ایک قول کے مطابق کہ قرآن کریم مراد ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ان کا اختلاف تھا، کیونکہ قرآن کریم سے بڑی خبر تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں احادیث نبویہ کی روشنی میں اور خود قرآن کریم کی آیات کا جو سیاق و سباق ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑی خبر سے مراد قرآن کریم نہیں بلکہ قیامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیات میں کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر فرمایا کہ ہرگز نہیں، عن قریب یہ جان لیں گے کہ جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، جس دن کو ہم مانتے نہیں تھے وہ دن آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النبا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور سوالیہ انداز ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ اچھا، اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ تم اس میں کھیتی باڑی نہ کر سکو، اتنا نرم بھی نہیں بنا دیا کہ چلو تو زمین میں دھنسنے لگو، درمیانہ بنایا کہ زندگی گزارنا بھی ممکن ہے اور کھیتی باڑی کرنا بھی ممکن ہے۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح گاڑ دیا، وخلقناکم ازواجا، تمہارے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنا دیا، اور وجعلنا اللیل لباسا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بنا دیا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، 7 آسمان تمہارے سر پر بنا دیے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور یہ سورج کو چمکتا ہوا چراغ یہ بھی ہم نے بنایا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بے شمار دلائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان یوم الفصل کان میقات، قیامت کا دن، فیصلے کا دن، انصاف کا دن، عدل کا دن آ کر رہے گا، اس کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو فرمایا انسانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ کون سا ہوگا؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، نافرمان، سرکش، جن کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی، اور فرمایا کہ جہنم ان کے لیے گھات لگائے ہوئے ہے۔ گھات لگانا سمجھتے ہیں نا جی، چھپ کر وار کرنے کے لیے انتظار کرنا اور اچانک حملہ کر دینا، اس کو گھات لگانا کہتے ہیں۔ فرمایا دوزخ ان کو گھات لگائے ہوئے ہیں، ایک تو نافرمان ہوں گے اور دوسرے فرما بردار، ان کے بارے میں فرمایا ان للمتقین مفازا، ہاں متقی، تقوی اختیار کرنے والے کامیاب ہوں گے اور نعمتوں میں، جنت کے باغات میں ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ نبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا ہے ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کسی کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کے سامنے جسارت کر سکے گفتگو کرنے کی،
قوت گویائی سبھی کو نصیب ہوگی، قوت گویائی تو ہوگی، زبان بول سکتی تو ہوگی، لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان یعنی اللہ کی ذات اجازت دے۔ ذالک الیوم الحق۔ اور آخر میں سورت کی بالکل اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب کافر ایمان والوں کا نیک انجام دیکھیں گے تو کافر کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں مر کر کیا ہو جاتا؟ مٹی ہو جاتا۔ اس کے تین مطلب ہیں۔ مٹی ہو جانے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ یعنی دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، یا تو مطلب یہ ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ، یا مٹی ہو جانے کا مطلب یہ کہ مٹی کے اندر اللہ نے ایک خصوصیت رکھی ہے تواضع، عاجزی۔ مٹی ہو جانا یعنی کوئی آدمی بہت زیادہ نرم مزاج ہو اور تواضع اور عاجزی والا تو کہتے ہیں تو مٹی ہو گیا۔ تو یا کافر کیا کہیں گے؟ ہم بھی عاجز اور تواضع اختیار کرنے والے بن جاتے جیسے مومنوں نے اختیار کی۔ یا پھر مٹی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان نہ بناتے بلکہ کیا بنا دیتے؟ جانور بنا دیتے۔ مطلب کیا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب مرے ہوئوں کو زندہ کیا جائے گا، تمام جانور جو اب تک مرے ہیں، جن کو ذبح کر دیا، جو مر گئے، جو بھی ہیں، کروڑوں اربوں میں ہوں گے، سبھی کو زندہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک جانور نے دوسرے جانور پر کوئی ظلم و ستم کیا ہوگا، اس جانور کو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور بدلہ دلوا دینے کے بعد ان سب کے سب جانوروں کو حکم دے دیا جائے گا کہ سب کے سب مٹی بن جاؤ۔ یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تو سبھی کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد دوزخ یا جنت اور حساب و کتاب اور سارے آخرت کے معاملات وہ صرف انسانوں اور جنات کے لیے ہیں۔ بقیہ تمام کے تمام جانوروں کو دوبارہ زندہ تو کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد دوبارہ کیا کر دیا جائے گا؟ مٹی بنا دیا جائے گا۔ تو تب یہ دیکھ کر کفار تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی بن جاتے، یعنی ہمیں جانور بنایا جاتا، زندہ کر کے دوبارہ کیا بنا دیا جاتا؟ مٹی بنا دیا جاتا۔ اگلی سورت سورۃ النازعات ہے۔ سورہ نازعات بھی مکی سورت ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور اس میں 46 آیات ہیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ 5 طرح کے فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ذمہ داریاں، مختلف قسم کے امور سونپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد آگے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ارشاد یہ ہے کہ اس دن کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے۔ لیکن فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں بڑے فرعون بنے ہوئے تھے۔ آج تو ذلت اور رسوائی ہے نا، دنیا میں یہ فرعون تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے، خدائی کے دعوے کرتے تھے۔ کچھ زبان سے خود کو خدا تو نہیں کہتے تھے، لیکن ان کے رویے یہی بتاتے تھے کہ وہ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ خدا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال ان لوگوں کے لیے فرعون کا قصہ ذکر فرمایا۔ فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ ان لوگوں کو فرعون کے قصے کا نہیں پتہ؟ فرعون کتنا متکبر تھا، اتنا متکبر کہ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ فقال انا ربکم الاعلی، اس نے لوگوں سے کیا کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، رب اعلیٰ، سب سے بڑا رب تمہارا میں ہوں، اور خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ پھر ہوا یہ کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ کی پکڑ میں وہ آ گیا۔ یہ اس صورت کا بنیادی مضمون ہے، اور صورت کے اختتام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پھر اچھے اور برے لوگوں کا انجام بتایا۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ بات بڑی توجہ سے سننے کی ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، اور فرمایا کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا،
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ عبس۔ سورہ عبس مکی صورت، 1 رکوع 42 آیات۔ اب میں رکوع بار بار نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہاں سے لے کے پورے اینڈ تک، اخیر تک ہر صورت میں کتنا رکوع ہوں گے جی؟ 1 ہی رکوع ہوگا۔ یہ 2 رکوع والی 2 ہی صورتیں تھیں۔ سورہ عبس میں 1 رکوع ہے۔ اس صورت کا جو سب سے بنیادی مضمون وہ تو قیامت ہی ہے، لیکن خاص بات بڑی اہم ہے جو بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، نابینا صحابی تھے۔ کیا نام تھا جی ان کا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ نابینا صحابی تھے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کیا تھے جی؟ مصروف تھے۔ مصروف کس کام میں تھے؟ کہ بڑے بڑے سردار قریش کے حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے، اسلام کی باتیں تبلیغ کر رہے تھے۔ اچھا، چونکہ وہ بڑا اہم معاملہ تھا کہ ایک سردار اگر مسلمان ہو جائے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، تو اس وجہ سے جب اس موقع پہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر خدمت ہوئے، کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے اور تھے نابینا، نظر تو آتا نہیں تھا، تو آ کر بار بار کوئی بات پوچھی تو حضور پاک علیہ السلام کو ان کا یہ بار بار بیچ میں دخل اندازی کرنا کیا ہوا؟ ناگوار ہوا۔ اس وجہ سے اتنا اہم معاملہ ہے اور یہ بیچ میں بار بار دخل اندازی کر رہے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کی بات کو توجہ سے نہیں سنا ہی نہیں، نظر انداز کر دیا اور شاید تھوڑا ڈانٹ بھی دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ عبس وتولی کی آیات نازل فرما دی۔ اور اگر میں بات کو مختصر انداز میں اور دائرہ ادب میں رہتے ہوئے بات کروں نا، تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی۔ کیا فرمائی؟ کہ یہ سرداران قریش جن کے دلوں پہ موریں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں یہ تو مانتے کہ نہیں مانتے، لیکن ایک صحیح معنوں میں طالب، آپ کو ماننے والا، آپ پر ایمان رکھنے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ انہیں چھوڑ کر کیا کرتے؟ اس کی بات کو سنتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر خدمت ہوتے تھے نا، تو حضور پاک علیہ السلام مسکراتے بھی تھے اور ساتھ ہی فوراً ان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے عبداللہ بتاؤ تمہیں کیا کام ہے، اور فرماتے تھے یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے میرے رب نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ترجمہ کیا ہے؟ عبس وتولی، ہاں، ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وقت جب کہ آیا آپ کے پاس ایک نابینا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا معلوم کہ شاید یہ نصیحت حاصل کر لے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت حاصل کر کے نصیحت اس کو فائدہ دے، اما من استغنی، وہ شخص جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، کفار مکہ، سرداران مکہ جن کو پرواہ ہی نہیں ہے، فانت لہ تصدی، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وما علیک الا یزکیٰ، آپ پر لازم نہیں کہ آپ زبردستی ان کو نصیحت قبول کروائیں، واما من جاءک یسعی، جو دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا تھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہو یخشی، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ تو یہ تقریباً 10-11 آیتیں جو ہیں نا بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو بنیادی ایک اور مضمون ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں خاص بات یہ ارشاد فرمائی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا اثر، اس کی وحشت، اس کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر شخص اپنے سگے خونی رشتے بھی کیا کرے گا جی؟ بھول جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، جو کہ قریبی رشتے ہیں سارے کے سارے، ان سے بھاگے گا، اور ہر کوئی کیا چاہے گا کہ بس میرا بیڑا پار ہو جائے، مجھے آج کسی طرح نجات مل جائے، باقی جاتے ہیں جہنم میں تو جائیں۔ اگلی صورت ہے جی سورۃ التکویر، اذا الشمس کورت، صورت مکی صورت ہے اور اس میں 29 آیات ہیں۔ صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو حالات بنیں گے نا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور وحشی جانور
انسانوں کے بیچ میں ایسے پھریں گے، اور یہ ساری کی ساری اللہ نے قیامت کے پہلے کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو زندہ درگور بچیاں جن کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کا کیا جرم تھا جس جرم میں ان کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ یہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں، 3 طرح کی قسمیں کھائی ہیں، اور 3 طرح کی قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن کریم ایک ایسے رسول کا کلام ہے جو عزت والے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ دیوانے ہیں، فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارے یہ پیغمبر دیوانے نہیں ہیں بلکہ دیوانوں کو صحیح راستے پہ لانے والے ہیں۔ جو دیوانے ہیں نا، ان دیوانوں کو عقل مندی عطا کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، اور تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ دیوانے، فرمایا نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن کریم شیطان کا کلام نہیں ہے، ہاں یہ بلکہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام۔ اچھا، پچھلی جو صورت میں حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کس کا کلام ہے، کہ اگر حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کریم کو خود بنا لیا ہوتا تو اپنے لکھے ہوئے کلام میں اپنے آپ کو تنبیہ تو نہ کوئی کرتا، اپنے آپ کو بھی بھلا کوئی ڈانٹتا ہے، اپنے آپ کو بھی کوئی تنبیہ کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ رب العالمین کا کلام ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الانفطار، مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا، اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کمایا ہے۔ آج تو یہاں دنیا میں ساری کیا بنے پھرتے ہیں نا جی، بڑے نیک، اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، فرمایا اس دن پتہ چل جائے گا کہ کون کیا لے کر آیا ہے، کس نے کیا کمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی 6 آیت میں انسان کو مخاطب کیا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اس سے اپنے مہربان رب کو چھوڑ کر اس سے غافل ہو کر دنیا میں مگن ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ وہ رب الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے خوبصورت بنایا، خوبصورت شکل میں تجھے ترکیب دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، انسانوں پر جو فرشتے مقرر کیے نا کرامن کاتبین، ان کا ذکر ہے کہ کرامن کاتبین فرشتے قیامت کے دن تمہارا کیا ہوا ہر چھوٹا بڑا عمل تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ جو تم انکار کرو گے نا کہ ہم نے نہیں کیا، وہ بھی لکھا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا، اور ہر ایک کو اس کے اچھے یا برے عمل کا انجام دکھایا جائے گا اور اسے انجام پیش آئے گا۔ اگلی صورت کا نام سورۃ المطففین ہے۔ سورۃ المطففین کا آغاز ہے ویل للمطففین، اس کا لفظی معنی پتہ کیا ہے جی؟ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں۔ کمی سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا ہے نا کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور کیا زبردست مثال بیان فرمائی کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں، اب وزنوہم، یا انہیں وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون، پھر کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم کی صورت میں ذکر تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اس میں ہر طرح کی کمی پیشی داخل ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص اپنے لیے تو انصاف چاہتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں چاہتا، وہ بھی داخل ہے۔ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے تو چیز صحیح عیوب سے پاک ملے، کسی قسم کی خامی نہ ہو، لیکن خود چیز وہ بیچتا ہے جس میں خامی ہے۔ یا شخص ایک چیز بیچ رہا ہے لیکن اس میں جو کمی بیچی ہے، جو اس میں خامیاں ہیں، اس میں جو عیب ہے وہ بتاتا نہیں ہے،
یا اسی طرح بے شمار صورتیں اس میں داخل ہو جائیں گی اور تمام کے تمام لوگوں کے بارے میں فرمان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہی سورت کا بنیادی مضمون ہے۔ سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ مجرم نافرمان دنیا کے اندر فرما برداروں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو دیکھ کر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے نا تو گویا سمجھا کہ ان کا طنز کرنا، ان کا مذاق اڑانا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن معاملہ کیا ہو جائے گا؟ برعکس ہو جائے گا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ ہاں اب بتاؤ، دنیا میں تم ہمیں غلط کہتے تھے، بتاؤ آج غلط کون تھا اور صحیح کون تھا؟ اگلی صورت ہے سورۃ الانشقاق۔ سورہ انشقاق مکی صورت ہے، 25 آیات ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے کی جو ہولناکیاں ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد جو فرمایا اچھا یا برا انجام جو لوگوں کا ہوگا نا، اس حوالے سے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کا نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب کتاب بڑی آسانی سے ہوگا، اور اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی جا کر دکھائے گا کہ دیکھو مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اور اس کے برعکس جو شخص اس کو نامہ مال بائیں ہاتھ میں کمر کے پیچھے سے ملا تو وہ بڑا ہی غمگین ہوگا اور جہنم میں جائے گا، اور وہ ہلاکت اس کا مقدر ہوگی۔ فرمایا یہ انجام اس لیے ہوا کہ دنیا میں اس نے نافرمانی والی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی قسمیں کھائی ہیں یہاں بھی، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، 3 طرح کی قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ لترکبن طبقا عن طبق، نافرمانوں سے فرمایا کہ تم ضرور قیامت کے دن ایک کے بعد ایک مرحلہ طے کرو گے۔ کون سا مرحلہ جی؟ عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا، اور ہر بعد والا مرحلہ پہلے مرحلے سے کیا ہوگا؟ زیادہ سخت ہوگا۔ لترکبن طبقا عن طبق، ضرور تم وہ مراحل طے کرو گے ایک کے بعد ایک۔ آگے چونکہ آیت سجدہ ہے، آیت سجدہ میں پڑھ تو نہیں رہا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کا برا انجام ذکر کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب کا بیان فرمایا، ساتھ ہی فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہ برا انجام نافرمانوں کے لیے تو ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ آگے جی سورت کا نام سورۃ البروج۔ بروج والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہ 3 طرح کی قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ 3 طرح کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ خندق والے ہلاک ہو گئے، خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ یہ خندقوں والے کیا ہیں جی؟ پہلی جو قومیں گزری ہیں ان میں سے ایک قوم تھی، علاقہ تھا غالباً اس کا نام حمیر علاقہ تھا۔ حمیر کے بادشاہوں میں سے ایک یہودی بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذو نواس۔ کیا نام تھا جی؟ یہودی تھا۔ اس یہودی بادشاہ نے 20,000 سے زائد لوگوں کو زندہ جلا دیا، 20,000 سے زائد لوگوں کو زندہ۔ کیسے؟ خندقیں کھدوا کے ان میں ان کو زندہ ان میں آگ بھڑکائی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں زندہ جلایا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اس کے مذہب کو چھوڑ کر کیا اختیار کر لیا تھا جی؟ عیسائیت۔ اس وقت جو عیسائیت برحق مذہب تھا، سارے کے سارے عیسائی ہو گئے۔ اس کی بت پرستی کو چھوڑ دیا اور عیسائی ہو گئے، تو بطور سزا ان کو خندقوں میں ڈالا۔ پھر اسی سلسلے میں ایک اور، اچھا یہ پورا کا پورا واقعہ احادیث کی جو حدیث کی کتاب ہے نا صحیح مسلم، اس میں مذکور ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، بچہ، اس کی ثابت قدمی اور استقلال اور استقامت اور جو اس کو ستایا گیا، جو اس کو سزائیں دی گئیں، ان سب میں اس کا ثابت قدم رہنا، اس کی ثابت قدمی کو دیکھ کر ہزاروں لوگ کیا ہو گئے جی؟ ایمان لے آئے۔ اس بادشاہ نے ان سب کو بھی ان خندقوں میں کیا کر دیا؟ زندہ جلا دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بھلا ایک بادشاہ نے اتنے لوگوں کو زندہ کیسے جلا دیا؟ تو جناب آج کے دور میں بھی آپ کے سامنے اس کی مثالیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ صرف شکل بدل گئی ہے۔ تب اس نے خندقیں کھود کر آگ بھڑکا کے جلایا تھا، تو
تو آج کل جو جدید ٹیکنالوجی، جدید میزائل، ڈیزی کٹر بم اور فاسٹ فورس بم اور پتہ نہیں کس طرح کے عجیب و غریب بم آ گئے کہ جہاں وہ برسائے جاتے ہیں وہاں سب کچھ جلا کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو زندہ جلانے کی یہ مثال تو ہے۔ اگر آپ کو تازہ ترین صورتحال دیکھنی ہے تو آپ فلسطین کی صورتحال کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور ان سب مسلمانوں کا جرم کیا ہے، ان پر جو آگ برسائی جا رہی ہے۔ ایک تو جی آگ میں جلا دیا یا آگ برسا دی، بات تو ایک ہی ہے۔ تو یہ آج جو آگ برسائی جا رہی، جیسے اس نے مسلمان ہونے کی وجہ سے سارا کام کیا تھا، اور آج بھی کیا ہو رہا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو آزمائش میں ڈالا ہے نا، فرمایا کہ ان پہ اللہ کی پکڑ آئے گی۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ کی پکڑ پہ نہ چھوڑ دیں ان کو کہ لو جی تم جو کرتے ہو کرتے رہو، ایک دن تم پر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بطور مسلمان ہونے کے قومی سطح پر، عملی سطح پر، ہر سطح پر کیا کریں، اس کے کیا کریں جی، کوشش کرنی چاہیے اس کی روک تھام کے لیے۔ اور میرے اور آپ کے بس میں تو کیا ہے، دعا کر سکتے ہیں۔ اور حکمران جو ہیں ہمارے، جو ملک کے سربراہ ہیں، ان کے پاس چونکہ طاقت ہے، اختیار ہے، فوج ہے، تو ان کو چاہیے وہ اس حوالے سے اس کے مطابق اس کے برابر کوشش کریں۔ اگلی صورت ہے جی سورۃ الطارق۔ اللہ نے یہاں بھی آسمان کی قسم کھائی ہے اور چمکنے والے ستارے کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر شخص پر اللہ نے ایک فرشتہ بطور حفاظت کے کیا کیا ہوا ہے جی۔ یہاں اس کا مطلب ہے حفاظت سے مراد نگرانی کرنے کے لیے، کہ نگرانی کرنے کے لیے اللہ نے ہر ایک پر فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، یا اس کا مطلب ہے حفاظت کے لیے۔ تو دونوں مطلب ٹھیک ہیں، کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگائے ہوئے جو کیا کرتے ہیں، اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اور جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اگلی صورت سورہ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو بھی اور سب ایمان والوں کو اپنی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم کے ذریعے سے فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ ان کافروں کو، ان نافرمانوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرما دیا قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیتا رہا، فصلی، اور نماز پڑھتا رہا، اور بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، ایسا شخص کامیاب ہے۔ اور فرمایا کامیابی کا یہ اصول صرف ہم نہیں بتا رہے، بلکہ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، پہلے صحیفوں میں، پہلی کتابوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں یہ اصول موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا، اپنے رب کا نام لے گا، نماز پڑھے گا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا، فرمایا وہ کامیاب ہوگا۔ اور آج کے درس قرآن کریم کی جو آخری صورت، کیونکہ اس کے بعد آدھا سپارہ ہو جائے گا، اگلی صورت سورۃ الغاشیہ۔ سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، غاشیہ کا معنی ہے ڈھانپ دینے والی۔ قیامت کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے جی؟ غاشیہ۔ قیامت بھی چونکہ نافرمانوں کو، سب انسانوں کو ڈھانپ لے گی، اس لیے غاشیہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے چند لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے کیا ہوں گے؟ تھکے ہوئے ہوں گے، جیسے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بظاہر تھکے ہوئے ہوں گے، دنیا میں بڑی نمازیں روزے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے، لیکن چونکہ نافرمان تھے اور عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، عقیدہ کے بغیر کیا، فرمایا قیامت کے دن تسلا نارن حامیہ، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی تھی، انہوں نے بھی نماز روزہ کیا تھا، لیکن ان کی محنت صحیح رخ پر تھی، رخ غلط نہیں تھا، رخ ٹھیک تھا، اس لیے یہ لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 مثالیں دی ہیں۔ فرمائیے تمہیں چاہیے کہ اللہ کی بہترین تخلیق اونٹ کا ذکر کیا ہے، اونٹ کو دیکھو کیسی اس کی بناوٹ ہے اور کیسا فرما بردار ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل اگر پکڑ لے تو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، فرما برداری کی اعلیٰ مثال ہے یہ۔
اس کو دیکھنا چاہیے۔ آسمان کو دیکھو کیسے بلند کر دیا ہے، اور پہاڑوں کو دیکھو کیسے گاڑ دیا ہے، اور زمین کو دیکھو کیسے تمہارے لیے بچھا دیا ہے۔ ان سب کو دیکھ کر تمہیں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ ان پر نگران نہیں ہیں، نصیحت کرتے رہیں۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، اللہ خود ان سے حساب لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔